السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، طبیعت نہیں تھی اور نہ ہی میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ ایک دو دنوں سے جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے اور جس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو میں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ اس طوفان بدتمیزی نے جس طرح سے میری قوم کے نوجوانوں کو خاص طور پر متاثر کیا، اور خاص طور پہ جو قوم کا رد عمل آ رہا ہے اس پر، وہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ جب کسی معاشرے کی تہذیب اور اس کی ثقافت کو چھیڑتے ہیں اور اس کی ساخت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پھر اس طرح کا رد عمل آنا اچھی بات ہے اور آنا بھی چاہیے۔ اب آپ ریسنٹلی دیکھیں الیکٹرانک میڈیا، اور اس الیکٹرانک میڈیا کے جو نمائندگان ہیں، جو اس کو اون کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا مسلم معاشرے کا جو ہے وہ نمائندہ سمجھ کر جو ہے وہ اس پر بات اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہی وہ معاشرہ ہے کہ جس میں ارطغرل غازی جیسی بہترین سیریز جب چلائی جاتی ہیں تو یہی وہ ایکٹرز ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ تو بھائی ہم اس طرح کی چیزیں کیوں نہ دیکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی چیزیں دکھائی جانی چاہیے تاکہ مسلم امہ کو اور میرے قوم کے نوجوانوں کی جو اصل بنیاد تھی اس کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ اور کئی ایسے نوجوانوں کو اور کئی دوستوں کے خیالات اور تاثرات میں نے سنے، ارطغرل غازی جیسی سیریز سننے کے بعد وہ یا دیکھنے کے بعد کہتے ہیں جی جسم میں جو ہے وہ ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ تو میرے اس قوم کی ثقافت کو اور شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اسٹائل ایوارڈ، حالیہ ہم اسٹائل ایوارڈ ہوا، اور اس کی جو تصاویر ہیں انہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ ایک مسلم معاشرے کے الیکٹرانک میڈیا کے وہ لوگ ہیں جو وہ ڈرامہ سیریز کرتے ہیں اور یہ مسلم معاشرے کو اون کرتے ہیں، کہیں سے نہیں لگتا۔ تو پھر آپ دیکھ لیں اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور کئی ایسے ڈرامے اور کئی ایسے دوست احباب سے اور کئی ایسی پوسٹیں ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھی کہ یہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک سیٹھ کا نوکرانی کے ساتھ افیئر دکھا دیا جاتا ہے، سالی کا بہنوئی کے ساتھ افیئر دکھایا جاتا ہے، بھابھی کا دیور کے ساتھ افیئر دکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ چیزیں دکھانے کی ہے میرے اس معاشرے کو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ننگا ہوتے ہوئے دیکھیں؟ خدا را، میں ان سے تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میں اپنی مسلم امہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ نہیں بچیں گے تو پھر آپ کی تہذیب ختم ہو جائے گی، ثقافت ختم ہو جائے گی، اور آنے والے وقت میں اس قدر زوال کی طرف ہم چلے جائیں گے تو پھر کہ ہمیں جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ریاض علی خٹک صاحب نے بڑی زبردست اس پر تحریر لکھی ہے، وہ تحریر میں آپ کی پیش خدمت کیے دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ہم رٹا سسٹم کے کیوں خلاف ہیں، کیونکہ یہ آپ کو ڈیفینیشن یعنی تعریف یاد کرواتا ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتا کہ ڈیفائن یعنی واضح کیسے ہوگا۔ اس لیے کہ اسکول کا پڑھا ہوا جب عمل کی دنیا میں نکلتا ہے تو نئے سرے سے اسے زندگی کو ڈیفائن کرنا پڑ جاتا ہے۔ البتہ خوف اس معاشرے سے آتا ہے جو رٹے کے علم پر کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہاں پھر علم نہیں رہتا، بلکہ علم جو ہے وہ فیشن کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارے لبرل، کسی نے کرسٹوفر کولمبس کو پہلا جمہوری لبرل بتا کر لکھا تھا کہ وہ جب نکلا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، جہاں پہنچ گیا اس جگہ کو بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ سب کچھ کیا بھی ادھار کے پیسوں پر۔ بالکل ایسا ہی ہمارا لبرل بھی ہوتا ہے۔ یہ لبرل صرف تعریف پر تعریف کے لیے ہے، یہ ایک آباد دنیا میں اپنی نئی دنیا دریافت کر رہے ہیں۔ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے، کیونکہ یہ لبرل بھی ادھار کے خیالات پر بنے ہوتے ہیں۔ آپ ہم ٹی وی کے ایوارڈ کو دیکھیں، خواتین لبرل فیشن میں تھیں لیکن مرد سارے پورے کپڑوں میں تھے۔ کیا صرف خواتین کو ہی لبرل بنانا ہے؟ عجیب لبرل مرد طبقہ ہے کہ ان کی ساری لبرلزم کا کعبہ خواتین ہی ہے، ان کی لبرلزم خواتین ہی طواف کرتی ہیں، اور یہ لبرلزم ہے یا آپ کے گندے خیالات کا تماشا؟ خدا را اس سے بچیں، اور اگر نہ بچایا گیا میرے اس معاشرے کو تو پھر یاد رکھو میرا جسم میری مرضی جیسے لوگ پھر بڑھیں گے، پھر نکلیں گے،
اور یہ آخر بڑھتے چلے جائیں گے۔